السلام علیکم ورحمۃ اللہ و تعالی وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب اذان کے وقت بات کرنا یہ کیسا ہے؟ آج کے دور میں بہت سارے لوگ یہ ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو بات چیت میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اذان کے وقت بات کرنے کے تعلق سے بڑی وعیدیں آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اذان کے وقت بات کرتا ہے تو اس کا جو خاتمہ ہے نا وہ برا ہونے کا اندیشہ ہے، یعنی کہ اس کی جو موت ہے بہت بری ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کل ہم احتیاط نہیں کرتے ہیں، جب اذان ہوتی ہے تو ہم بات میں مشغول رہتے ہیں۔ ہم جب مووی دیکھتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے ہیں یا کوئی اور بھی کام کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہم ہی صحیح تھوڑی دیر کے لیے ہم آواز کو کم نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اپنے کان میں ہیڈ فون ڈال کر کے رہتے ہیں اور آواز تک نہیں سنتے ہیں اذان کی۔ اللہ اکبر۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان کا جواب دینا یہ لوگوں پر واجب ہے۔ یاد رکھیں کہ اذان کا جواب کس طریقے سے دیں میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اذان ہو تو اتنی دیر کے لیے انسان کو سلام نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی سلام کر دے تو جواب بھی نہیں دینی چاہیے۔ اگر کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہو تو جب اذان ہو تو قرآن کی تلاوت بھی بند کر دینی چاہیے۔ اگر کوئی شخص ذکر و اذکار کر رہا ہو تو اس وقت وہ ذکر و اذکار بھی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس وقت اس کو اذان کا جواب دینا یہ اس پر لازم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر مسجد میں اذان ہو رہی ہو تو سارے لوگوں کو خاموشی کے ساتھ سننا اور اس کا جواب دینا ایک مسلمان پر لازم ہے۔ اگر کوئی شخص چل رہا ہے تو جب تک اذان ہو رہی ہے تب تک رک کر کے اذان مکمل اطمینان کے ساتھ سنیں اور اس کا جواب دے۔ اگر شہر میں آپ ہیں اور کئی مساجد میں اذان ہو رہی ہو تو آپ کے قریب میں جو مسجد ہے اگر اس کی آواز آ رہی ہو یا سب سے پہلے جس مسجد کی اذان آپ نے سنی ہے اس کا جواب دینا آپ پر واجب ہے۔ بقیہ مسجدوں کی جو اذان ہے اس کا جواب دینا آپ پر لازم نہیں ہے، لیکن اگر آپ جواب دیتے ہیں تو یقیناً آپ ثواب کے مستحق ہیں، گنہگار نہیں ہوں گے۔ جواب دینا ایک مسلمان کے لیے بہتر عمل ہے۔ تو یاد رکھیں کہ سلام بھی نہیں کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے ہیں جب اذان ہو، یا دیگر دنیاوی بات بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی ذکر و اذکار بھی کر رہا ہو پھر بھی اتنی دیر تک وہ ذکر و اذکار کو موقوف کر دے، یعنی کہ بند کر دے۔ جب اذان ہو تو مکمل اطمینان و سکون کے ساتھ اذان سننی چاہیے اور اذان کا جواب دینی چاہیے۔ اذان کا جواب کس طریقے سے دے؟ تو اسی طریقے سے جس طریقے سے مؤذن کہتا ہے، یعنی کہ اللہ اکبر وہ کہتا ہے تو آپ کو بھی اس کے پیچھے اللہ اکبر کہنا ہے۔ اگر وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو آپ کو بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے۔ اگر وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو آپ کو بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہنی چاہیے۔ اگر وہ حی علی الصلاۃ کہتے ہیں تو آپ کو اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے۔ اور یہ چاروں جو کلمات ہیں یعنی کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح میں آپ کو یہ ہے کہ لا حول ولا قوت پڑھنی چاہیے اور اللہ اکبر کا جواب اللہ اکبر سے کرنی چاہیے۔ اور اگر پھر وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو آپ کو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یہ ختم ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں کہ آپ کو یہ اذان کا جواب دینا یقیناً مسلمانوں پر لازم ہے، اور اگر آپ بھی بات کرتے ہو اذان کے درمیان تو یقیناً باز آ جائیں۔ ایک مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا ہے کہ جب اذان ہو تو وہ اپنے بات چیت میں مشغول ہو، اور جبکہ یہاں تک بھی کہا گیا کہ تمام کام کو بند کر دیا جائے جب اذان ہو، تو اس لیے ہم پر لازم ہے کہ اذان کا جواب دیں اور اذان کو بغور سنیں تاکہ ہم ثواب کے مستحق بنیں۔ جزاک اللہ خیرا۔